اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات کی کتاب سے آپ کے باب چہارم کے تیسرے سبق جھوٹ کی پڑھائی کریں گے۔ جھوٹ کے معنی اور مفہوم اور اس کی مختلف صورتیں دیکھیں گے، کیسے بولا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے بچنے اور سچ کو اختیار کرنے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں گے۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مختصر سوالات کے جوابات کے نشان بھی ساتھ ساتھ لگاتے ہیں اور ان کی پڑھائی بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال یہی ہے کہ سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ تو اس کی شاہ سرخی لکھیں گے، سچ اور جھوٹ میں فرق۔ پہلے سوال کا جواب پڑھ رہی ہوں۔ جب انسان کسی بات کو اس کی حقیقت کے مطابق بیان کرے تو یہ سچائی ہے، سچ کی تعریف، اور اگر حقیقت کو چھپانا اور سننے والے کو دھوکہ دینا شروع کر دے تو یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تمام مہذب معاشروں اور آسمانی کی تعلیمات میں جھوٹ کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے دوسرے مختصر سوال کا جواب ہے، سوال ہے ہمارے پاس کہ جھوٹ کی مذمت کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت بیان کریں، تو ہم اس کی شاہ سرخی لکھیں گے کہ قرآن کی روشنی میں جھوٹ کی مذمت لکھ کے تو ہم لکھیں گے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورۃ حج کی آیت 30 کا ترجمہ ہے یہ، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ یہ ہمارے دوسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچ بولنے والے مردوں اور سچ بولنے والی عورتوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ بہت اچھی بات لکھی ہے۔ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے کہ جھوٹ کی مذمت کے بارے میں حدیث مبارک کوئی بیان کریں، تو اس کا جواب میں پڑھ رہی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ ان میں ایک نشانی یہ بھی تھی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ حدیث بھی جھوٹ کے بارے میں ہے، اس کی مذمت کے بارے میں، اور اگلی حدیث بھی جھوٹ کی مذمت کے بارے میں۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں حدیث میں سے کوئی ایک حدیث آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں کہ جھوٹ کے مختلف طریقے کیا ہیں۔ جھوٹ کا تعلق صرف زبان ہی سے نہیں ہے، بلکہ تندرست انسان کا اپنی بیماری کی جھوٹی درخواست دینا، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ، طبی رپورٹ بنوانا، جھوٹی سفارش کرنا، مذاق میں جھوٹ بولنا، کسی پر جھوٹا مقدمہ بنا دینا، کوئی چیز فروخت کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، کسی کی غلط حاضری لگانا، موبائل یا سوشل میڈیا کے ذریعے خلاف واقعہ بات کی تشہیر کرنا، اس کو پھیلا دینا، اس طرح کی دیگر تمام چیزیں جھوٹ میں داخل ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں یہ سب کچھ عام ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچیں۔ جھوٹ اتنی بری عادت ہے کہ اسلام سے پہلے جب لوگوں میں کئی برائیاں موجود تھیں، اس کے باوجود وہ جھوٹ سے بچا کرتے تھے اور اسے بہت بری عادت سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھائی کر لی، اور اس میں 3 ہمارے پاس مختصر سوالات تھے جن کے ہم نے جواب بھی دیکھے۔ جی عزیز طلبہ، آگے ہمارے پاس سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی یا راست گوئی کا کوئی واقعہ بیان کریں۔ تو 2 واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے شروع والے واقعے کا انتخاب کیا ہے، اس کی پڑھائی کرتی ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں اس قدر دیانتداری سے کام لیتے کہ اہل عرب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، یعنی کہ تجارت کرتے تھے، اور جب حضرت خدیجہ کا وہ تجارتی سامان لے کے گئے تھے تو اتنی ایمانداری سے انہوں نے کیا کہ اس سے بہت زیادہ منافع ہوا۔ تو ان کی ایمانداری کے اہل عرب بہت زیادہ قائل تھے اور انہیں بچپن سے ہی صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اہل مکہ جانتے تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو دشمن ہونے کے باوجود ابو سفیان نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ جی یہ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب یہاں تک ہے، آپ اتنا ہی لکھ لیں۔
آگے پڑھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ جو ان سے تھے انہیں بھی جھوٹ سے نفرت تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹ سے شدید نفرت تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ یہ لوگ جھوٹ سے کس قدر اجتناب کرتے تھے، اس کا اندازہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ہو سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ کی قسم ہم کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے اور ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہمارا مختصر 5واں سوال ہے کہ جھوٹ کے نقصانات لکھیں، تو 3 نقصانات ہم اس میں لکھیں گے، لیکن میں پڑھتے وقت سارے پڑھ رہی ہوں۔ جھوٹ کے چند نقصانات درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا اور نہ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ ایک تو یہ ہم لکھیں گے اس سوال کے جواب میں۔ دوسرا ہم لکھیں گے جھوٹ بولنے والے کو نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور نہ ہی لوگ پسند کرتے ہیں۔ دوسرا یہ لکھیں گے، پھر پڑھ رہی ہوں، جھوٹ بولنے والا معاشرے میں اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم لکھیں گے کہ جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ جو میں نے بتائے ہیں یہ آپ مختصر سوال نمبر 5 میں لکھیں گے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کو خود پر بھی اعتماد نہیں رہتا اور وہ اپنی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ اب سچ کے فائدے، جھوٹ کے نقصانات ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ سچ بولنے والے کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے دل کا سکون مل جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کو بعض اوقات وقتی فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اصل فائدہ اور ہمیشہ رہنے والا فائدہ سچ بولنے والے کو ہی ملتا ہے۔ ایک جھوٹ بولنے سے ہم اس کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتے ہیں اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے اور ہم جھوٹ کی برائی میں گر جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سچ ہی بولیں اور سچائی کی عادت اپنانی چاہیے۔ خاص طور پر اپنے ماں باپ سے تو ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جو بچے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں وہ زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کا یہ اصول بنانا چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں۔ جی عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی مکمل کر لی ہے، مختصر 5 سوالات کے جوابات کی رہنمائی بھی حاصل کر لی ہے۔ سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو جھوٹا ہو۔ منافق کی ایک نشانی ہے جھوٹ بولتا ہے۔ سچائی راستہ دکھاتی ہے نیکی کا۔ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے یاد کرتے تھے، صادق اور امین۔ تمام برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ بولنا۔ مختصر سوالات یہ ہم نے کر لیے ہیں۔ تفصیلی سوال ہمارے پاس ایک ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جھوٹ کی مذمت پر جامع مضمون لکھیں۔ ویسے تو سارا سبق ہی اس میں جھوٹ کی مذمت کا ذکر ہے، لیکن تفصیلی سوال کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم جھوٹ اور سچ میں فرق شارٹ کوسچن 1 لکھیں گے۔ اس کے بعد قرآن کی روشنی میں جھوٹ کی مذمت، یہ شہ سرخی لکھیں گے اور اس آیت کا حوالہ دیں گے۔ اس کے بعد جھوٹ کی مذمت کے بارے میں حدیث کی روشنی میں جو مذمت کی گئی ہے اس کی 2 حدیثیں جو ہیں یہ بیان کریں گے۔ پھر معاشرے میں جھوٹ کے طریقے یہ بیان کریں گے تفصیلی سوال میں۔ اس کے بعد ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی کا جو واقعہ تھا سچائی کا، وہ اس کی مثال دیں گے۔ دونوں میں سے ایک کی آپ دے سکتے ہیں، چاہے دونوں کی دے دیں۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار کی جھوٹ سے نفرت، یہ شہ سرخی دیں گے اور اس کو حضرت انس بن مالک کے بیان تک کے فرمان تک ہم لکھیں گے۔ ہم کبھی جھوٹ نہ بولتے اور ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا، یہاں تک لکھ کے اس کے بعد جھوٹ کے کچھ نقصانات بیان کر کے جھوٹ کے نقصانات بیان کرنے کے بعد ہمارا تفصیلی سوال مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، آپ نے سبق کی پڑھائی اور مشقی سوالات بغور سمجھ لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔